نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 کون سے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، جس طرح بچپن میں والدین نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جائیں، والدین ضعیف ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جس طرح بچپن میں والدین نے اس کا خیال رکھا وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں تو باپ کو ماں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اتنے دن تمہارے پاس اتنے دن میرے پاس۔ آج میڈیسن لینے کی باری بڑے بھائی کی ہے یا چھوٹے بھائی کی ہے۔ ایک ماں باپ اپنے تمام بیٹے اور بیٹیوں کی پرورش کر لیتے ہیں اور باخوشی کرتے ہیں، اولاد کھائے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور تمام بہن بھائی مل کر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کو پال نہیں سکتے جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ تو جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، میرے کریم مدنی لجپال آقا آپ نے فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا آقا نامدار مدنی تاجدار آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جو سچی توبہ کرے اللہ کریم اسے بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور توبہ بھی ایسی کہ دوبارہ گناہ کی طرف وہ مائل نہ ہو، دوبارہ گناہ نہ کرے، گناہ کی طرف اس کا دل ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ جائے، مائل ہی نہ ہو گناہ کی طرف، وہ سچی توبہ کر لے۔ اللہ کریم کو یہ توبہ بھی بڑی پسند ہے، اور یہ توبہ کرنے والا اس زمرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اور اب گناہ کی طرف اس کا دوبارہ جانا، گناہ کی طرف واپس لوٹنا ایسے ہو جیسے کہ تیر کمان سے جب نکل جائے، جیسے وہ واپس نہیں آ سکتا ایسے یہ بھی واپس نہ آئے، جیسے منہ سے بات نکل جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتی، اس کا بھی گناہ کی طرف واپس آنا محال ہو، جیسے کہ دودھ تھن سے جب نکل جائے تو وہ واپس نہیں جا سکتا، ایسے یہ بھی اب گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ تو گناہ کو جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تائب ہو جائے، توبہ کرے، تو اب یہ بھی اس جملے میں داخل ہو جائے گا کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائے، اللہ اکبر، جو اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائے، میرے کریم مدنی لجپال آقا آپ نے فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور کیسا شخص کہ جس کی اولاد زیادہ ہو اور ذرائع آمدنی کم ہو، اب اندیشہ ہے حرام کی طرف جانے کا، خوف ہے، ڈر ہے کہ آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، اور جو اس حال میں اپنی اولاد کو پالے کہ اس کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اگر اولاد کم ہو، خرچہ زیادہ نہ ہو، آمدنی یہ زیادہ ہو تو پھر اندیشہ کم ہوتا ہے، پھر اندیشہ خیال کم ہوتا ہے یہ حرام کی طرف جانے کا۔ لیکن جب اولاد زیادہ ہو، آمدنی کم ہو تو پھر اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو پھر بھی اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائے تو وہ اس زمرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری و مسلم میں حدیث پاک موجود ہے کہ آپ نماز پڑھتے فجر کی، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے کریم لجپال آقا کی بارگاہ سے جلدی اٹھ کے چلے جاتے۔ ایک دن اٹھ کے چلے گئے، فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھے اور چلے گئے، دوسرے دن بھی اٹھے اور چلے گئے، نماز کے فوراً بعد جلدی سے واپس چلے گئے۔
صحابہ نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد صبح جلدی چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ ان سے دریافت کیا جائے، پوچھا جائے خیر تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو دردہ میرے محبوب نے فرمایا، آج ابو دردہ جب نماز کے لیے آئے نا تو ان کو روک لینا، جانے نہ دینا۔ حضرت ابو دردہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، حضور جانا نہیں ہے، بیٹھے رہیں، پیارے محبوب کا فرمان ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد محبوب نے پوچھا، ابو دردہ کیا ماجرا ہے؟ ہر روز نماز پڑھتے ہو، جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہو؟ تو ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا کرنا ہے آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جائیں؟ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ ہی تو وہ بارگاہ ہے کہ کائنات میں ایسی بارگاہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ محبوب کی بارگاہ ہی تو حقیقت میں اللہ کی بارگاہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ پر بات یہ ہے کہ مدینے میں ٹھنڈی ہواؤں کی آمد ہے، مدینے میں ٹھنڈی ہواؤں کی آمد ہے اور کھجوروں کا موسم ہے۔ جب یہ کھجوروں کی طرف خواجہ کوٹ مٹھن سرکار والے بزرگ گئے نا تو فرماتے ہیں، اچیاں لمیاں لال کھجوراں اتے پتر جنہ دے ساوے، جس من نال پریت ہے ساڈی وہ من نظری نہ آوے۔ تو عرض کہ حضور کھجوروں کا موسم ہے، ٹھنڈی رات کو ہوائیں چلتی ہے، اور میرا جو ہمسایہ ہے نا حضور، اس کے گھر میں اس کے صحن میں دیوار کے ساتھ ایک کھجور کا درخت ہے جو بہت بڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، میرے صحن میں آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے مجھے یہ کہ کہیں میرے بچے صبح اٹھ کے وہ کھجوریں منہ میں نہ ڈال لیں، کھا نہ لیں۔ یا رسول اللہ میں جلدی سے چلا جاتا ہوں اور کھجوروں کو اٹھاتا ہوں تو اپنے اس ہمسائے کی طرف پھینک دیتا ہوں، اور جس کے گھر میں درخت ہے میں اس کے گھر میں ان کھجوروں کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ میرے بچے حلال کھائیں، جو میں لے کے آؤں محنت کی کمائی وہ کھائیں۔ یہ صحابہ کی طرز زندگی ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین۔ آپ نے اپنی اولاد کو حرام کے قریب اور حرام کو اولاد کے پاس بٹکنے بھی نہیں دیا، تو پھر اولاد بھی اللہ کے قرب میں، اللہ کے ولیوں میں اور اللہ کے پیاریوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں ایک بار مدینہ شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، امام حسین کا بچپن تھا، آپ جلدی سے مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کھجوروں کا ڈھیر ہے، بچے تھے، ایک کھجور کو اٹھایا، حسنین کریمین شہزادہ رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین نے اس کو منہ میں ڈال لیا، تو پیارے کریم الجوال آقا جلدی سے اٹھے، تیزی کے ساتھ امام حسین کے پاس گئے اور ان کے منہ میں سے اس کھجور کو نکالا جو صدقے کی تھی، اس کو نکالا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس امت کی خاطر اتنے دکھ برداشت کیے، اور مکے کے جو چودھری نمبردار آپ کو دشمن اتنا ظلم کیا، لیکن پھر بھی میرے محبوب اور آپ کی نسل اور آپ کے صحابہ حرام کی طرف جانا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری سڑک سے وہ گنوں والی ٹرالی گزرے تو صحیح، بچے پیچھے ایسے اس کو پکڑ کر گنوں کو توڑ کے گھر لے کے جاتے ہیں تو ماں باپ اسے شاباشی دیتے ہیں، اور ہمارے ہمسائے کی کوئی چیز ہمارے گھر میں آئے تو صحیح، ہم تو اس کی سو تک نہیں لگنے دیں گے، پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے۔ یہ بات تو بڑی دور ہے، ہمارے پاس کسی کا موبائل آ جائے صحیح، حالانکہ موبائل کوئی گم ہونے والی چیز نہیں ہے، فون کرو اسی وقت پتہ چلتا ہے، بولتا ہے موبائل، اسی وقت پتہ چلتا ہے کس کا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں اس میں ہوگی، نشانیاں ہوگی، لیکن ہم تو جلدی سے سم بدلنے کی کرتے ہیں، نکالنے کی کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے۔ کیمرہ لگا ہو تو کیمرے کا ہمیں بڑا ڈر ہے، لیکن کل کائنات کا مالک
جو ہر وقت ہر جگہ پر دیکھتا ہے اس کا ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنی اولاد کی تربیت چوری کا مال لے کے آئیں تو شاباشی دیں گے، تو پھر بڑا ہو کے وہ ڈکیت بنے گا، ڈاکو بنے گا، رازن بنے گا، اس سے آپ پھر اچھائی کی توقع نہ رکھیں۔ بچوں کا جو تربیت کا جو باب ہے اس میں یہ بات تحریر ہے، اگر بچہ بچپن میں گناہ کرے، گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کو اس گناہ پر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ اسے گناہوں کا اس کے دل میں گناہ کرنے سے نفرت پیدا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر، چہارم نمبر پر میرے پیارے کریم مدنی لجپال آقا، آپ نے فرمایا وہ عورت بھی جنت میں جائے گی جو اپنی تمام محبت کو اپنے خامد پر نشاور کر دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنے شوہر سے محبت کرے، اپنی ساری محبتیں اسی پر لٹا دے، اور اس حال میں اسے موت آئے کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو، تو میرے کریم مدنی لجپال آقا نے فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اسے جنت ہی عطا فرمائے گا، شوہر بھی راضی ہو اور مرے بھی اس حال میں کہ شوہر اس پر راضی ہے، اور اپنی ساری محبتیں، اپنی خواہشیں، اپنی سب کچھ اپنے شوہر پر قربان کر دے۔ اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چار جو اشخاص ہیں اللہ انہیں جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اور وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تقوی علماء کی اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے پرہیز کرنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ اپنی زندگی کو جو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ بات تحریر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ بندہ اللہ کریم کے حکم کو مانے، اس کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اس کی اتباع کرے، فرما برداری کرے، اور اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، اسے بھولے نہ۔ جس میں یہ خصلتیں آ جائیں گی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔